بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت سیریس سوال ہے، بہت سنجیدہ سوال ہے، اور اس سوال کو اٹھانے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے، اور ایسے کیا حالات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سوال جو ہے اب ڈسکس کیا جانے لگا ہے۔ کیا پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ افغانستان کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے؟ کیا افغان طالبان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں؟ اب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی کی نوعیت کیا ہے، اس سنگینی کی جو شدت ہے وہ کیا ہے۔ افغان طالبان نہیں چاہتے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کی مختلف وجوہات میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اور یہ حقیقت بھی ہے، اور اس سے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ بھی اچھی طرح واقف ہیں، افغانستان کے جو سیکیورٹی معاملات کو دیکھنے والے یا ان کے کوئی ادارے ہیں یا ان کے کوئی مبصرین ہیں یا یہ جو تجزیہ کرنے والے ہیں، ان کا میڈیا ہے، ان کے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ جب امریکہ وہاں پر موجود تھا افغانستان کے اندر، نیٹو فورسز بھی موجود تھیں، تو افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے طالبان نے مل کر غیر ملکی افواج کے خلاف لڑائی لڑی، جہاد لڑا، جنگ لڑی، جو بھی آپ نام دیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ افغان طالبان اپنی روایات کے بڑے پابند ہیں۔ پشتون روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ اب کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے مہمان ہیں، یا انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، یا وہ اپنی سرزمین ان کے لیے استعمال کرنے دیتے ہیں۔ مختلف نام آپ اس عمل کو دے سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو صورتحال اس وقت ہم افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں، تو ماضی میں جب آپ جاتے ہیں، جب اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا امریکہ نے ملا عمر سے، تو ملا عمر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مہمان کو امریکہ کے خلاف امریکہ کے حوالے کریں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ القاعدہ کے خلاف کارروائی کریں۔ القاعدہ اور افغان طالبان کی جو قربت رہی ہے ماضی میں، اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی جو قربت ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو پھر کیسے افغان طالبان یہ کر سکتے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں سے ان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیں؟ اب یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ریاست پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مابین جب افغان طالبان کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے تو وہ کابل میں ہوئے۔ اس کے پہلے ایک دوسری جگہ پہ بھی ایک مذاکرات کا ایک دور ہوا تھا، لیکن جو معلوم ادوار ہیں مذاکرات کے وہ کابل میں ہی ہوئے ہیں۔ کابل کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ مذاکرات ہوئے، اور اس کی باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی تصاویر موجود ہیں۔ آج افغان طالبان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے سوال جو ہیں یہ اٹھایا جانا کہ کیا افغانستان اور پاکستان کے مابین خدا نخواستہ جنگ ہو سکتی ہے، یہ بہت ہی ایک قسم کا بچگانہ سوال بھی ہے۔ یعنی آپ صلاحیت دیکھیں پاکستان کی بھی، اور آپ صلاحیت دیکھیں افغانستان کی بھی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی باقاعدہ جنگ ہو، خدا نخواستہ۔ اگر ایسی کوئی صورت بنتی بھی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ خون خرابہ ہوگا، اور خون خرابہ کرنے والی، خون خرابہ چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ آپ کو میڈیا کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، وہ لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے بیٹھ کر، وہاں سے بیٹھ کر، یا دونوں ملکوں سے باہر بیٹھ کر اس قسم کی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ آپ بات دیکھیں کہ جو افغان طالبان یا پاکستانی طالبان کے خلاف جو سیاسی قوتیں یا تنظیمیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ بھی یہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ حکومت پاکستان نے بڑا جلد بازی میں افغان شہریوں کو نکلنے کا ایک حکم دیا ہے۔ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو مہلت ملنی چاہیے تھی۔ یہ ان سیاسی قوتوں اور تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ جو افغان طالبان کے بھی خلاف ہیں، جو پاکستانی طالبان کے بھی خلاف ہیں، یعنی جو انتہا پسندی یا دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ افغان طالبان
کا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان نے بڑا جلد بازی میں فیصلہ کیا، یعنی یہاں پر آپ کو وہ قوتیں جو افغان طالبان کے خلاف ہیں اور افغان طالبان آپ کو ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، اور ان کا موقف تقریباً ایک جیسا ہے۔ اب اگر یہ جو آگ لگانے کی کوشش کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی بات کو اگر تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے، سنا جائے، اس پر توجہ دی جائے، ویسے تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا اگر وہاں سے افغان طالبان پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر ان کا ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ قوتیں جو اس وقت بظاہر پاکستانی فوج کی پالیسیز کے خلاف بھی ہیں، حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف بھی ہیں، تو کیا یہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہوں گے، یا وہ پھر نیوٹرل ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جب افغان طالبان یا کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ حملہ آور ہوں گے تو وہ لوگ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جو بظاہر تو ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں سے پاکستانی فوج اور پھر یہی پاکستانی فوج اور وہی لوگ جو پاکستانی فوج کی پالیسی کو خلاف بات کرتے ہیں، بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، مختلف ایسی تنظیمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، قبائلی علاقوں میں بھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال پھر یہ اٹھایا جاتا ہے، پھر سب سے بڑا سوال جو ہے وہ صلاحیت کا ہے۔ کیا پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو سرگرم کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اگر پاکستان چاہے تو پاکستان کے خلاف یہ جو سرگرم لوگ ہیں، پاکستان کارروائی کر سکتا ہے، افغانستان کے اندر گھس کر کارروائی کر سکتا ہے، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ اور ظاہر یہ ایک انتہائی حالت ہوگی، ان پاک افغان کشیدگی کے حالات میں جب آپ دیکھیں تو یہ ایک انتہائی صورت ہوگی، اور اس انتہا تک کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان پہنچیں۔ اب جس طریقے سے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی احسانات ہیں افغانوں کے اوپر، وہ پاکستان نے دشمنی میں بدل دیے ہیں، یعنی وہاں پر بھی کچھ خیالات ایسے ہیں پاکستان کے حوالے سے، یعنی وہ مانتے بھی ہیں کہ پاکستان نے احسانات کیے ہیں، لیکن نگران حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کو اتنی کم مہلت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اگر غیر قانونی افغان مہاجرین کو پہلے مرحلے میں نکالے جانے کا فیصلہ ہوا تھا تو پھر اس کے لیے افغان طالبان کو آن بورڈ لیا جاتا، اعتماد میں لیا جاتا، پھر ایک میکینزم تیار کیا جاتا، یہاں سے جو لوگ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اثاثے بنائے، ان کو اپنے اثاثے باہر منتقل کرنے کی مہلت ملتی، باہر مطلب افغانستان منتقل، کیونکہ صرف 50,000 روپے نقد جو ہے وہ ان کو اپنے ہمراہ افغانستان لے جانے کی اجازت تھی۔ یہاں پہ لوگوں نے مال مویشی پال رکھے تھے، یہاں پہ لوگوں نے جائیدادیں بنا رکھی تھیں، اب وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکے اپنے ساتھ، کوئی گاڑی بھی، ظاہر ہے کہ گاڑی تو آپ طورخم بارڈر یا چمن بارڈر اسپین بولدک پہ، یعنی کسی بھی پاک افغان سرحدی مقام سے آپ کوئی پاکستانی گاڑی تو منتقل نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی قوت بھی ہے کہ جو پاک افغان کشیدگی کو کم کر سکے؟ باہر سے کوئی آئے گا، کوئی تیسرا ملک انٹروین کرے گا، کوئی تیسرا ملک آئے گا، مداخلت کرے گا اور ان دو ملکوں کے لوگوں کو، قیادت کو آپس میں بٹھائے گا؟ یا نہیں، افغان طالبان قدم بڑھائیں گے یا پاکستان کی طرف سے قدم بڑھایا جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ اب اگر یہ ممکن بھی بنا دیا جائے کہ جی پاکستان کی قیادت اور افغان قیادت کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا جائے، تو پاکستان جب کہے گا کہ جی ہم نے تو صرف غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کی بات کی ہے، ہم نے تو صرف غیر قانونی افغانوں کو نکالنے کی بات کی ہے، تو پھر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ افغان طالبان کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، وہ پھر پاکستان کے اس قدم کو غیر قانونی نہیں قرار دے سکیں، کیونکہ پاکستان کے اپنے قوانین ہیں اور افغانستان کے اپنے قوانین ہیں، افغانستان کی حکومت ہے وہاں پہ باقاعدہ، ایک آزاد ملک ہے۔ اگر آپ کہہ لیں تو یہ الگ بات ہے کہ افغان حکومت عوام کی تائید کے ساتھ قائم ہے یا وہ بندوق کے زور پر قائم ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں پہ ایک حکومت تو قائم ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پہلی دفعہ بلا شرکت غیرے، بغیر کسی دوسری تنظیم کی مدد کے
وہ وہاں پر پورے افغانستان کے اوپر برسر اقتدار ہیں۔ اب جو سرگرمیاں آپ ماسکو میں دیکھ رہے ہیں افغان طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے طرز حکومت، نظام حکومت کے حوالے سے، اور پھر اسی قسم کی سرگرمیاں آپ تاجکستان کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہرات کے سابق گورنر اسماعیل خان کے بیانات آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر، احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کے بیانات دیکھیں، ان کی سرگرمیاں دیکھیں، ایسے یہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سرگرمیاں دیکھیں، تو افغانستان کی حکومت کے اوپر ایک دباؤ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اتنے شاندار خوشگوار نہیں، تاجکستان کے ساتھ بھی نہیں، روس کے ساتھ بھی نہیں، پاکستان کے ساتھ بھی نہیں۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو یعنی ایک تو تعلقات اس کے ٹھیک نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ، تو پاکستان کو نہیں چاہیے کہ اس کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں۔ اسی طرح افغانستان کو نہیں چاہیے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں، ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں، تاجکستان کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہوں، روس کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہوں۔ پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو قندھار میں 2 روزہ غیر معمولی اجلاس ہوا ہے ملا ہیبت اللہ کی قیادت میں، یہاں پر بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، یہاں پر ان تمام پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی 2 روزہ اجلاس ہوا اور اس کے بعد میڈیا بریفنگ ہوئی اور میڈیا نے رپورٹس چلائیں اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس میں خصوصاً اس بات پر زور دیا ہے ملا ہیبت اللہ نے، جو امیر المومنین ہیں امارات اسلامی کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ ملنا چاہیے، اور جتنے بھی افغان مہاجرین افغانستان کے اندر آ رہے ہیں ان کی شاندار طریقے سے خدمت ہونی چاہیے، اور انہوں نے باقاعدہ افغان کابینہ کو اس حوالے سے ہدایات دی ہیں۔ تو یہ جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے یہ سوال اٹھانے والوں سے سوال ہونا چاہیے کہ مطلب آپ پاکستان اور افغانستان کو کہاں پر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو عوام کے رشتے ہیں یہ آپ توڑ نہیں سکتے، ان دونوں ملکوں کے عوام کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے سے ٹھیک ہے کہ حکومتوں کے فاصلے ہوتے ہیں، حکومتی پالیسیز چینج ہوتی ہیں، نظام حکومت بدلتے رہتے ہیں، لیکن عوام کے مذہبی، لسانی، جغرافیائی، آپ دیکھیں ثقافتی رشتے ایسے رشتے ہیں کہ ان دونوں اقوام کو آپ ایک دوسرے سے جدا کر نہیں سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے تو ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ایک دوسرے سے بہتر ہوں گے تو ان دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، ان دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا، دونوں ملکوں کے تاجروں کو فائدہ ہوگا، دونوں ملکوں کی نئی نسل کو فائدہ ہوگا، نوجوانوں کو فائدہ ہوگا، سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کتنے ماہرین ہیں افغانستان کے اندر، کتنے ماہرین ہیں پاکستان کے اندر، کتنے ماہرین ایسے ہیں افغانستان سے تعلق رکھنے والے جو اس وقت افغانستان سے باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دوسرے مختلف ممالک میں ہیں۔ تو کیوں یہ سب مل کر دونوں ملکوں کو ترقی کی راہ پر نہیں گامزن کر سکتے؟ تو یہ جو بچکانہ قسم کے سوالات اٹھانے والے ہیں ان کو روکنا ہوگا۔ ان کو آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا سوال اٹھانے والوں کو بھی آپ روک سکتے ہیں، اور یہ جو نفرت کی آگ لگانے والے ہیں ان کے ہاتھ بھی روکنا ہوں گے، کیونکہ نفرت جو ہے اور دشمنی جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کا مستقبل نہیں ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا مستقبل امن ہے، افغانستان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ خوشحالی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہے۔ بہت شکریہ۔